اس کے سونے کے فوراً بعد یوسف نے ارجنٹ میٹنگ بلائی اور اگلے کچھ دنوں کا لائحہ عمل طے کیا۔ وہ جلد از جلد کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان کے طے کردہ لائحہ عمل کے مطابق ایک دن دل کی اسٹڈی میں لگتا اور اگلے دن وہ اپنے پاس موجود کوئی دل کسی ایلین کے سینے میں فٹ کرنے والے تھے، اور اس ایلین کو 15 دن زمین پہ گزار کے دیکھنا تھا کہ آیا یہ دل ان کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتا بھی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ اپنے خیال میں یہ ان کے 2 دنوں کا کام تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ایک دن کا کام بھی اناہیتا ایک ہفتے میں مکمل کرنے والی ہے، اور دوسرے دن کا 2 ہفتوں میں بھی بمشکل مکمل ہو سکے گا۔ اس کے اندر ان ایلینز کے جیسا اسٹیمنا نہیں تھا کہ 12 گھنٹے مسلسل ان کی لیب میں کھڑی رہے۔ بہرحال فی الحال ان میں سے اکثریت کا زمین کے زندہ لوگوں سے پالا نہیں پڑا تھا۔ ان کے وقت کے مطابق اگلی صبح 14 گھنٹوں بعد ہونی تھی، اور 16 گھنٹوں بعد انہیں کام شروع کرنا تھا۔ وہاں ایک دن 24 گھنٹوں کے بجائے 14 گھنٹوں کا تھا۔ جو انسانی دل انہوں نے محفوظ کیا تھا اسے ایسی کنڈیشنز میں شیشے جیسی کسی دھات سے بنے چھوٹے سے باکس میں رکھا گیا تھا کہ شیشے کی دیوار کے پار وہ دھڑکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے ان کا پلان تھا کہ وہ دل کی اسٹڈی کر کے ریپلیکیشن کے ذریعے دل بنا کے مطلوبہ بندوں کو لگا دیں۔ پھر یوسف نے آئیڈیا رد و بدل کیا۔ زمین کے لوگوں کو وہ دیکھ آیا تھا اور اسے یہ خیال گزرا کہ شاید دل کی وجہ سے وہ کاہل اور سست تھے۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ پہلے تجربہ کیا جائے، کہیں یہ دل انہیں بھی زمین کے انسانوں کی طرح ناکارہ نہ بنا دے۔ 4 گھنٹے پہلے ہی وہ اناہیتا کی طرف چلا آیا۔ وہ بدستور سو رہی تھی۔ اٹھ جاؤ انا، وہ صوفے پہ بیٹھ کے اسے آواز دینے لگا۔ جانتا تھا وہ اتنے جلدی نہیں اٹھے گی، جاگ کے بھی وہ بلا وجہ لیٹی رہتی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر بند کر دی۔ میں جاگ گئی ہوں، بس آنکھیں بند ہیں۔ یوسف نے اس کی بند آنکھیں دیکھ کے پھر پکارا تو وہ جلدی سے بولی، یوسف جاگ گئی ہو تو اٹھ جاؤ نا۔ اناہیتا 10 منٹ بعد اٹھ جاؤں گی۔ یوسف 10 منٹ بعد کیا ہوگا؟ اناہیتا تم نہیں سمجھ سکتی، اس سے چپ رہو ایلین کہیں کے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جیسے یوسف نے صاف سن لیا ہو۔ یوسف تو سمجھاؤ نا، اتنا کیا مشکل ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ لوگ ان سے کئی صدیاں آگے تھے اور وہ اسے نہ سمجھنے کا طعنہ دے رہی تھی۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی اور اٹھ بیٹھی۔ اناہیتا 5 منٹ چپ نہیں رہ سکتے؟ یوسف تم شاید بھول رہی ہو کہ تم ایک ایلین سے بات کر رہی ہو۔ ماتھے پہ بل ڈال کے اسے باور کروایا۔ اناہیتا اوہ، یہ ادا کہاں سے سیکھی؟ وہ فدا ہی تو ہوئی تھی، اس پہ انسانوں والی ادا اتنی اچھی لگیں گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یوسف آف کورس تم سے۔ اب کی بار اس نے کندھے اچکائے۔ یوسف میں نے تمہارے سوتے ہوئے تم سے بیہیویئرز بھی سیکھ لیے۔ اناہیتا تم ایلینز اخلاقیات کب سیکھو گے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا مجھ سے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جواباً اس نے محض کندھے اچکائے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ وہ واقعی اس کی ہر ادا سیکھ چکا تھا۔ اناہیتا پتہ ہے تم سے بات کر کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں خود سے بات کر رہی ہوں۔ یوسف نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ آج میرے اس سیارے پہ پہلی صبح ہے۔ وہ ہاتھ پھیلا کے گول گول گھومنے لگی۔ یوسف چپ چاپ سے دیکھتا رہا، پھر ایک نظر اپنے بازو پہ ڈالتا، کچھ حیرت سے، پھر بولا، پھر ہنسو کیا؟ اس نے رک کے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی جیسے ہنسی تھی تم، پھر ہنسو؟ لیکن کیوں؟ وہ کافی سے زیادہ حیران ہوئی۔ انرجی % زیادہ ہوئی میری تمہاری ہنسی سن کے۔ ہیں؟ انرجی کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ وہ پھر ہنسی اور اس بار پہلے سے زیادہ شدت سے ہنسی۔ تم ایلین ہو یا کامیڈین؟ وہ ہنستی رہی تو وہ 2 قدم چل کے اس تک آیا۔ یہ دیکھو۔ یوسف نے بازو آگے کیا۔ وہاں گھڑی جیسا کوئی ڈیوائس تھا، لیکن وہ گھڑی نہیں تھی۔ اس کی گول اسکرین پہ عجیب سے نقش و نگار بنے تھے۔ اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ ان کی گنتی تھی جسے وہ نقش و نگار سمجھ رہی تھی۔
یہ دیکھو انرجی پرسنٹ زیادہ ہو رہی ہے، وہ اسے بتا رہا تھا، اور وہ نقش و نگار تیزی سے بدل رہے تھے۔ یا اللہ! تو گویا ہنسی کی آواز سے تم لوگوں کی انرجی پرسنٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ اسے یقین نہیں آیا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا کہ جھوٹ بولتا یا دھوکہ دیتا۔ وہ ایلین تھا، ہر بات صاف بولنے والا۔ یوسف: ہاں، جیسے زمین پہ بیٹری پرسنٹ ہوتی ہے ویسے ہماری انرجی پرسنٹیج ہوتی ہے۔ اناہیتا: تم لوگ چارج ہوتے ہو؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ وہ پھر سے سر پیچھے پھینک کے ہنسنے لگی۔ یوسف مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی نما بیٹری کو دیکھتا رہا۔ واہ خدا، تم ساتھ رہو ہمیشہ تو مجھے 1 مہینے بعد بھی خود کو چارج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ تصور میں اسے چارج پہ لگا دیکھ رہی تھی اور ہنسی ہی جا رہی تھی۔ اس عجیب طرز سے بنے در و دیوار نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ ہری اپ انا، بی ریڈی۔ وہ آڑھی ترچھی صوفے پہ لیٹی کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھے جب اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ وہ کہیں اور بیٹھا اس سے رابطے میں تھا۔ ڈونٹ کال می انا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ صرف وہ خود کو انا کہتی تھی اور کسی اور کے کہنے پہ سخت برا مناتی تھی۔ دوسری طرف اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ جلدی ریڈی ہو جاؤ، سب لیب میں ویٹ کر رہے ہیں۔ سکھانے والوں کو لیٹ ہونا سوٹ نہیں کرتا۔ اوکے، وہ بے دلی سے کہتی اٹھی۔ ابھی وہ الماری کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پھر سے اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ تم میری شادی میں نہیں جا رہی، نہ یہ زمین ہے۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ویٹ، آئی ایم کمنگ۔ اس کی آواز سن کے وہ آرام سے ٹاول لے کے دوبارہ صوفے پہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں اندر داخل ہوا۔ ناول ایسے موڑ پہ تھا کہ وہ چاہ کے بھی متوجہ نہ ہو سکی۔ تبھی ناول اس کے ہاتھ سے پھسلا اور اس کی پہنچ سے بہت دور چھت سے جا لگا۔ اللہ تمہیں پوچھے یوسف، اس نے تعصب سے ناول کو دیکھا اور پھر اسے۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ یوسف کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ چیخ کے ان سے دور ہوئی۔ یہ کون ہے یہ؟ اس نے ہکلا کے پوچھا۔ وہ کوئی اور مخلوق تھی شاید۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں سب تھا، لیکن وہ یوسف جیسے نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی انسان کو کوئی لوہے کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور سر پہ ہیلمٹ ہو۔ یہ زندہ نہیں ہے نا؟ یہ ڈریس ہے تمہارا لیب میں جانے کے لیے۔ وہ آہستہ سے آگے آئی۔ ڈریس؟ تم پاگل ہو یوسف؟ یا اللہ، یہ تو کوئی لوہے سے بنا انسان لگ رہا ہے۔ اب اس نے آہستہ سے اسے چھو کے دیکھا۔ وہ اس کے ٹچ کرنے پہ ذرا سا ہلا تو وہ پوری اچھلی۔ یا اللہ، یہ ہل رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس سے ڈر رہی تھی۔ یہ تمہارا لمس محسوس کر رہا ہے۔ میں نے اسے خود تمہارے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ اسے فخر سے بتا رہا تھا، کیونکہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام وہ کبھی خود نہیں کرتا تھا۔ وہ سیارے کے لوگوں کا بادشاہ تھا اور اناہیتا کے لیے وقت نکال کے خود ڈریس ڈیزائن کیا تھا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اناہیتا اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ یوسف نے اشارہ کیا تو سامنے سے اس کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھل گیا۔ دروازہ اناہیتا کے قد سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ جھک کے اس کے اندر جاؤ۔ نو وے، میں اس کے اندر نہیں جاؤں گی، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اوکے، اس نے شانے اچکائی اور مسکرایا۔ اناہیتا اپنا انداز پہچانتی تھی۔ یوسف کے پاس حل تھا، تبھی وہ اسے کندھے اچکا کے مسکرایا تھا۔ اگلے ہی پل ایک اندیکھی طاقت اسے اس خالی مجسمے کے اندر دھکیل چکی تھی، جسے یوسف ڈریس کہہ رہا تھا۔ اناہیتا کو تو وہ ایک مجسمہ ہی لگا جو اندر سے خالی ہو، اور تو اور اس کا سر بھی خود بخود جھکا۔ اسے ایک بار پھر باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کی غلام ہے۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے یوسف، مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ بھی بزی سے ہاتھوں پاؤں چلانے لگی جو تقریباً اس مجسمے میں پھنس چکے تھے۔ یا اللہ، انا ریلیکس، صبر کرو۔ آکسیجن سپلائی ہے اس کے اندر اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہے۔ تم سانس تو لو۔ یوسف نے سر پیٹ لیا۔ اس کی بات سن کے وہ رکی اور گہری سانس لی۔ واقعی اس کی سانس بند نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے لگا میں مرنے والی ہوں۔ اس نے سانسیں بحال کی۔ تم مجھے سن سکتے ہو؟ اسے اچانک خیال آیا کہ کیسے سن رہا تھا اسے۔ میں سن سکتا ہوں، چلاؤ مت۔ اس سے زیادہ اونچی آواز میں چلایا۔ چپ چاپ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کو ہلا بھی نہیں سکتی، کیسے آؤں؟ وہ پھر چیخی۔ یا اللہ، چلاؤ مت انا، ورنہ ہمیشہ کے لیے اس میں بند کر دوں گا۔
یا اللہ میری ساری الٹی حرکتیں سیکھ لی اس نے. اسے کسی اچھے انسان سے زبان سیکھنی چاہیے تھی جو دھمکیاں نہ دیتا ہو. اس نے دانت کچکچائے. یوسف نے مجسمے سے کچھ کہا اور وہ اناہیتا کو ساتھ لیے اس کے پیچھے ہو لیا. اب وہ آرام سے قدم اٹھا سکتی تھی. مجسمہ اپنا وزن بلکہ اس کا وزن بھی اٹھا رہا تھا. وہ اس رائڈ سے لطف اندوز ہونے لگی. شکر ہے یہ انسانوں کی سپیڈ سے چل رہا ہے. ابھی اس کی سوچ پوری بھی نہ ہوئی تھی جب وہ 3 گنا زیادہ سپیڈ سے چلنے لگا. یا اللہ اللہ پوچھے تمہیں یوسف، وہ پوری قوت سے چلائی. نتیجتاً اسپیڈ اور تیز ہوئی. اس کا سر سامنے والے شیشے سے ٹکرایا. چوٹ پہ لگی تو زیادہ درد ہوا. اس نے ہونٹ آنتوں میں دبایا. چلاؤ مت کہا تھا نا. یا اللہ سوچتی بھی اتنا اونچا ہو کہ الامان. اس کے دماغ میں یوسف کی آواز پہنچی. وہ دماغ کے ذریعے ہی اس سے رابطے میں تھا. سامنے سے تو کب کا غائب ہو چکا تھا. جو بات وہ بنا آواز نکالے بھی کہتا تھا وہ بھی اناہیتا کو سنائی دیتی تھی. اوکے اب نہیں چلاؤں گی. سے یہ بات بھی چلا کے کہی تھی. یوسف نے گہری سانس لی اور سپیڈ کم کیا. تم کہاں ہو یوسف؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ ہر طرف اندھیرا دیکھ کے ڈری. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری غار میں داخل ہو چکے ہوں جہاں باہر کی روشنی آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تمہارے استقبال کی تیاری کر رہا ہوں، چپ چاپ آ جاؤ. اس نے دل ہی دل میں سنائی. اب وہ زبان سے کچھ کہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی. فی الحال وہ مجسمہ ایک بہت ہی کشادہ کمرے میں جا کے رکا. وہاں یوسف کے علاوہ اور بھی بہت لوگ، مطلب ایلینز تھے. وہ سب ایک بہت لمبی میز کے گرد کھڑے تھے. دیکھنے میں سب انسانوں جیسے تھے اور انہوں نے بھی یوسف کی طرح بہت موٹی سی کسی خاص سے بنے چگے پہن رکھے تھے اور تعداد اتنی تھی جیسے کسی شادی میں لوگ جمع ہوئے. 300 سے تو اوپر ہی ہوں گے. اناہیتا نے تھوک نکلی. وہ سب دکھنے میں عام انسانوں جیسے تھے لیکن تھے تو ایلینز نا. وہ یوسف کے پاس جا رکی. وہ سربراہی کرسی کی جگہ کھڑا تھا اور نامعلوم زبان میں جو اسے صرف وائبریشن کی طرح سنائی دے رہی تھی ان سے کچھ کہہ رہا تھا. شاید اس کا تعارف کروا رہا تھا کیونکہ اس نے اناہیتا کی طرف اشارہ کیا تھا اور سب نے جھک کے اسے خوش آمدید کہا تھا. شاید اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. یہ سب اتنے برے نہیں تھے. اناہیتا کے آتے ہی وہ ایک شیشے کا باکس لے آئے اور اس کے سامنے میز پہ رکھا. ایسے ہی اور باکسز میز پہ ان کے سامنے بھی رکھے تھے. اناہیتا نے دیکھا شیشے کے پار دھڑکتا ہوا دل نظر آ رہا تھا. اناہیتا نے منہ کھولے ان باکسز کو دیکھا جو کم سے کم بھی 50 تھے. ان سب کے اندر بھی دل تھا. کیا یقیناً اسے خوف محسوس ہوا. تم نے اتنے لوگوں کو مار دیا. اس کی آواز نم ہوئی. یوسف اس سے زیادہ. باقیوں کے دل تجربات کی نظر ہو گئے. وہ اتنے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ اناہیتا اسے دیکھ کے رہ گئی. باقی سب انعماق سے دل کو دیکھنے میں مصروف تھے. وہ یوسف کے اشارے بھی سمجھتے تھے اور اس کا ہر حکم مانتے تھے. اناہیتا نے اندازہ لگایا کہ ضرور یوسف ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ سب اس کے سپاہی لگ رہے تھے. حقیقت بھی تقریباً یہی تھی. وہ سب اس کے جونیئر سائنسدان تھے اور ان کی حیثیت اور اہمیت بادشاہ کی وزیروں اور سپاہیوں کی سی تھی. لیٹس سٹارٹ انا. اس نے وہیں کھڑے کھڑے کچھ ایسا کیا کہ اناہیتا کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے اس ہال نما کمرے میں گونجنے لگے. تم نے یہ کسے کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. اٹس سیکریٹ. وہ دانت پیس کے رہ گئی. اس نے بولنا شروع کیا اور نہ جانے کتنے گھنٹے بولتی رہی اور وہ تھے کہ تھک ہی نہیں رہے تھے. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی لیکن یوسف کی مرضی کے بغیر وہ رک بھی نہیں سکتی تھی. آواز پھیٹنے لگی تو اس نے بے چارگی سے یوسف کی طرف دیکھا. یوسف نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور ان سے کچھ کہا تو انہوں نے پھر سے جھک کے اسے تعظیم پیش کی اور ایک ایک کر کے باہر نکلتے گئے. مجسمہ جیسے اسے لایا تھا ویسے ہی اسے واپس پہنچا گیا. یوسف ساتھ آیا تھا. دروازہ کھولتے ہی وہ بستر پہ گر گئی. ابھی اس میں یوسف کو بے نقط سنانے کی ہمت بھی نہیں تھی. اندر آکسیجن کی کمی نہیں تھی. وہ اس سے ہی مخاطب تھا لیکن وہ چپ چاپ
تکیے میں منہ چھپائے لیٹی رہی۔ یوسف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ وہ ایسے ہی انہیں پڑھاتی رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ اس سے زیادہ جان گئے، کیونکہ وہ زمین سے دل پہ لکھی گئی ہر کتاب اٹھا لائے تھے، اور ایک کتاب حفظ کرنے میں بھی انہیں ایک رات سے کم وقت لگتا تھا۔ ان دنوں میں اس نے آہستہ بولنا بھی سیکھ لیا تھا۔ وہ سب بہت توجہ سے سنتے اور ذرا سی تیز آواز پہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے وہ دانت پیس کر رہ جاتی، اور یوسف اپنی مسکراہٹ چھپانے کا تردد بھی نہ کرتا۔ اس نے خود پہ جبر کر کے اپنی آواز آہستہ کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آخری دن اس نے واپس آتے ہی یوسف سے پوچھا۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ جو دل ہمارے پاس ہے، ان میں سے سب سے اچھا دل کسی کے جسم میں فٹ کرنا ہے۔ کیا؟ اچھا مذاق ہے، کس کو لگوانے والے ہو تم دل؟ وہ اسے زیادہ ہی ہلکا لے رہی تھی۔ مجھے، وہ کہہ کے آرام سے صوفے پہ بیٹھا، اور اناہیتا اچھل کے بستر سے کھڑی ہوئی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نہیں۔ ویل، تو یہ دل تمہارے اندر فٹ کون کرے گا؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ ایسے ہی تو نہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کو اٹھا لایا ہوں میں۔ ایسے مسکرا رہا تھا کہ اس کا دل کیا کچھ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں یوسف، میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک نہیں کر سکتی، میری تو ہاؤس جاب بھی نہیں ہوئی۔ تم کر سکتی ہو، اور کام تو سب میرے لوگ کریں گے، تمہیں بس اپنی نگرانی میں کروانا ہے سب۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اناہیتا، میں نہیں کر سکتی، تم مر جاؤ گے یوسف۔ یوسف، میں انسان نہیں ہوں کہ دل کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ یا تو دل کام نہیں کرے گا یا کرے گا، دونوں صورتوں میں زندہ رہوں گا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یا اللہ، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ دل کام کر رہا ہے؟ سب ابھی بتا دوں؟ اناہیتا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ واو، گریٹ، یہ کس کا آئیڈیا تھا ویسے؟ اس نے چبا چبا کے کہا۔ میرا، میں ان سب کا سربراہ ہوں، یہ سب میرے لوگ ہیں، اپنی زبان میں کہو تو بادشاہ ہوں، اور بادشاہ پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ سارے تجربات اس پہ ہی ہوتے ہیں، اور سارے اختیارات بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ مت کرو یوسف، قدرت کی بنائی چیزوں میں رد و بدل نہیں کرتے۔ مشورہ مت دو، جواب اسی کے انداز میں آیا تھا۔ مفت مشورہ ہے اور تمہارے بہت کام کا ہے، کاش تم سمجھو۔ اس کے لہجے پہ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ وہ جانتا تھا وہ اداس تھی، اور کیوں؟ یہ بھی جانتا تھا میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ وہ دانستہ رکا۔ کون سا؟ تمہیں مارنے کا؟ مذاق مت کرو، میں انسان نہیں ہوں۔ وہ برا مان گیا۔ اناہیتا، یہ بات ماننے والی نہیں کہ تم مجھے زمین پہ بھیج دو گے۔ یوسف، او ہوں، ایسا کس نے کہا؟ تم یہیں رہو گی، اس سیارے پہ، یہاں کے لوگوں کی طرح، میں تمہیں ان جیسا بنا دوں گا۔ اناہیتا، یا اللہ، اس سے اچھا ہے تو مجھے مار دو، مجھے ان بحث لوگوں کی طرح نہیں بننا۔ یوسف، خوش نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ گم ہو گیا، اور وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے بے چینی سے بیڈ پہ گری۔ یوسف نے اس کی ساری پریشانی محسوس کی، اور اگلے ہی لمحے وہ پرسکون ہو کے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یوسف کے پاس اس کے ہر درد کی دوا تھی، وہ چاہے یا نہ چاہے وہ مرہم رکھ دیتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ زخم سارے اسی کے دیے ہوئے تھے۔ صرف اس کے سامنے لکڑی کی میز پہ لیٹا تھا، ایسے کہ اس کے سینے کو تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ انسانوں کے برعکس اس کا خون صرف اس دراڑ کو چھوڑے سارے جسم میں بہہ رہا تھا۔ جہاں دل رکھنا تھا وہاں نشان لگا دیا گیا تھا۔ اناہیتا کے ہاتھوں میں دل تھا۔ اس نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر سوچ لو یوسف، تمہیں اس دل کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بی بریو انا، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کر سکتی ہو۔ وہ الفاظ تھے جو وہ سخت گھبراہٹ میں خود سے کہتی تھی، اور آج وہ شخص کہہ رہا تھا جو آپریشن ٹیبل پہ اس کے سامنے تھا۔ ناہیدا نے کانپتے ہاتھوں سے دل صحیح جگہ پہ فٹ کیے اور پیچھے ہوئی۔ ساری کارروائی کے دوران وہ سکون سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس کے ماتحت اپنے مائکرو آلات لیے آگے بڑھ گئے۔ باقی کی کارروائی دیکھنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ 2 دن بعد وہ اس کے کمرے میں تھا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے آیا تھا۔ انا، فیل اٹ، یہ دھڑک رہا ہے۔
دل ہے تو دھڑکے گا نا۔ وہ اسے دیکھ کے خوش ہوئی تھی، ورنہ 2 دن سے چپ بیٹھے اس کے جبڑے درد کرنے لگے تھے۔ لیکن اس کی رفتار دیکھو ذرا، اس کا ہاتھ ابھی تک دل پہ تھا۔ اناہیتا نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہارٹ بیٹس کاؤنٹ کی۔ وہ واقعی نارمل انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ تم درد محسوس کر رہے ہو؟ یہ بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، اناہیتا نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں درد محسوس نہیں کر سکتا، شاید یہ زمین پہ جا کے نارمل ہو جائے۔ اناہیتا نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ اگر یہ تمہارے کسی کام کا نہ ہوا تو؟ اناہیتا نے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ نکال پھینکوں گا، یہ کھیل نہیں ہے، اب اسے نکال کے تم مر جاؤ گے۔ تم نے اسے اپنے جسم میں جگہ دی ہے، اور جیسے یہ آج تک تمہارے بس سے باہر تھا، اب بھی اس پہ تمہارا بس نہیں چلے گا۔ اس نے اپنے دانست میں بم پھوڑا۔ سامنے والے پہ ذرا اثر نہ ہوا، تب کی تب دیکھیں گے۔ تم خوشی محسوس کر رہے ہو یا غمی یا کچھ اور؟ نہیں، ابھی یہ صرف دھڑک رہا ہے۔ اس کے کام کرنے کے لیے اسے زمین کا ماحول دینا ہوگا۔ کم از کم 15 دن میں زمین پہ رہوں گا۔ اوہ، تم زمین پہ جا رہے ہو؟ وہ دھیمی ہوئی۔ سب یاد آئے تھے۔ میں نہیں، ہم۔ وہ مسکراتا ہوا اسے کتنا پیارا لگا، کاش وہ اسے بتا سکتی۔ کیا؟ وہ عرصے بعد چلائی تھی، اور وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتا ہوا باہر نکل گیا، ایک پرسکون نیند لینے کے لیے جو وہ پچھلے 2 دنوں سے لے رہا تھا، اور مزید ایک دن اسے لینی تھی تاکہ وہ اتنی انرجی جمع کر سکے کہ 15 دن زمین پہ گزار سکے، اس بات سے بھی خبر کہ 15 دن بعد جب وہ لوٹے گا تو ایک نئے روپ میں جنم لے گا۔ سب وہی ہوگا، بس اس کے اندر کی دنیا نئی ہوگی۔ اس کے پہلو میں دل ہوگا جو اپنے رکھنے والے کا ہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اسے کچھ بلا وجہ اچھا لگے گا اور کچھ برا لگے گا، اور وہ اپنے سیارے کا بادشاہ، کسی کے سامنے سر تک نہ جھکانے والا، اپنے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔